أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نقماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني والقاسم محمد اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صلوات اس سے بلند صلوات پڑھیں سورہ مبارکہ حجرات آیت نمبر 10 انما المؤمنون اخوہ بالتحقیق مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں فاصلحوا بین اخویکم پس تم اپنے بھائیوں کے درمیان خیر خواہی کرو خیر خواہی ایک دوسرے سے سچے ہو جاؤ ایک دوسرے سے پیار کرو ایک دوسرے کا احترام کرو ایک دوسرے کا احساس رکھو معاشرہ خود بخود ٹھیک ہوتا چلا جائے گا گھر اچھا ہو جائے گا ادارے اچھے ہو جائیں گے شہر اچھا ہو جائے گا ملک اچھا ہو جائے گا خیر خواہی ایک دوسرے کے بارے میں اچھا سوچنا ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچنا اپنے ذہن سے میرے بچوں جوانوں بدنیتی کا لفظ کسی کے لیے برا سوچنے کا جو ایک کیفیت ہوتی ہے برا سوچا جاتا ہے کسی کے لیے وہ اپنے ذہن سے نکال کے پھینک دو کسی کے لیے برا نہیں سوچو کسی کے لیے بھی برا نہیں سوچو آپ کا رشتہ دار تو آپ کا رشتہ دار ہے آپ کا پڑوسی تو آپ کا پڑوسی ہے حتیٰ جو آپ کا مذہب اور آپ کا عقیدہ نہیں رکھتا اس کے لیے بھی منفی نہیں سوچو اگر وہ برا ہے بد عقیدہ ہے بد عمل ہے تو بھی اس کے لیے برا نہیں سوچو اس کے لیے اچھا سوچو کیا اچھا سوچیں اس کے لیے یہ اچھا سوچا جائے کہ کسی طرح اس برائی سے اس برے خیال سے اس برے عقیدے سے یہ باہر آ جائے اس کے لیے اہتمام کریں کوشش کریں خود نہیں سمجھا سکتے کسی کے ذریعے سے پیغام دیں اس کے لیے خیر خواہی کیا ہو سکتی ہے ایک وہ شخص جو آپ کی طرح مولا علی کو نہیں مانتا اس کے لیے خیر خواہی کیا ہو سکتی ہے ایک وہ شخص جو آپ کی طرح اچھا کام نہیں کر رہا نیکی کا کام نہیں کر رہا آپ چاہتے ہیں وہ نیکی کا کام کرے آپ چاہتے ہیں وہ برائیوں کو چھوڑے اس کے لیے خیر خواہی کیا ہو سکتی ہے اس کے لیے مخالفت
اناد، دشمنی، مخالفت، مقابلہ، یہ خیر خواہی نہیں ہے۔ اس سے ضدیت بڑھے گی، اس سے ایک دوسرے کے خلاف تناؤ بڑھے گا، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا اور مسئلہ مزید بگڑے گا، گروپنگ ہوگی، پارٹیاں بنیں گی، گروپ بنیں گے، ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائیوں کے طریقے نکالے جائیں گے۔ کیا کریں؟ جس ملک میں اور آپ رہتے ہیں وہاں سمجھانے والے کم ہیں، بہکانے والے زیادہ ہیں۔ وہ جو ہمارے بزرگ تھے، جو بڑے چلے گئے، جو ہیں، وہ ڈرے ڈرے سے ہیں، اور اب سے کوئی 20 سال پہلے تک کے جو بزرگ تھے وہ خوف نہیں کھاتے تھے بچوں سے۔ کیا کرے گا یہ؟ ناراض ہوتا ہے تو 2 روٹی زیادہ کھا لے، کیا کر لے گا میرا؟ علاقے کا بزرگ، گلی کا بزرگ، گلی کے ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھتا تھا۔ آج آپ کے دادا، آپ کے تایا، آپ کے ماموں، آپ کے بڑے، آپ کے ابا آپ کو اگر ٹوکیں گے، مجھے اگر سمجھائیں گے تو چاہے 6 دفعہ سوچتے ہیں کہ یہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، یہ تڑاک سا جواب دے دے گا، یہ بدتمیزی سے بات کرے گا، وہ ڈرے ڈرے سے ہیں۔ حوصلہ دیں انہیں جو ٹوک رہے ہوں، شکریہ ادا کریں جو ڈانٹ رہے ہوں۔ ڈانٹنے والے نہیں رہے۔ جس معاشرے میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا نظام ختم ہو جاتا ہے، جہاں روکنے ٹوکنے والے نہیں رہتے، وہ معاشرہ جانوروں کا معاشرہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں چلتے پھرتے حیوان نظر آئیں گے، کنٹرول ہی نہیں ہوگا، کوئی کسی کو سمجھانے والا ہی نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ مجلس اعضاء امر بالمعروف ہے، یہ مجلس اعضاء نہی عن المنکر ہے، یہ مجلس اعضاء برائیوں سے روکنے کی جگہ ہے، اچھائیوں کی طرف راغب کرنے کی جگہ ہے۔ کائنات میں حسین سے بڑا کوئی معروف ہے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ۔ دنیا میں مولا علی سے بڑھ کر کوئی معروف ہے؟ سب سے بڑا معروف اللہ کے نظام ہدایت میں سب سے بڑا معروف گھرانہ، یہ گھرانہ ہے۔ ایک لفظ معروف ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے، بھائی بہت معروف ہیں، معروف ہو گئے بھائی، اب یہ معروف ہو گئے، اب کہاں پہچانیں گے؟ یہ جو لفظ ہمارے ہاں معروف کا استعمال ہوتا ہے، امر بالمعروف میں وہی ہے معنی، امر بالمعروف میں بھی وہی معنی ہے جو ہمارے ہاں کسی کو مشہور ہونے، کسی کی شہرت، کسی کی پسندیدگی کی وجہ سے اسے ہم کہتے ہیں معروف ہو گیا۔ یہ امر بالمعروف میں بھی وہی معروف ہے۔ ہماری فطرت کہتی ہے سچ اچھی بات ہے، یہی تو معروف ہے۔ ہماری فطرت کہتی ہے جھوٹ بری بات ہے، یہی تو منکر ہے۔ لہذا سب سے بڑے معروف کے نام پر میں اور آپ آج نویں منزل میں آ کے بیٹھے ہیں۔ کتنی جلدی گزر گیا عشرہ۔ مجھے تو اس سال میں ابھی اپنے دوستوں سے بات کر رہا تھا کہ اس سال زیادہ محسوس ہوا ہے کہ کب چاند آیا، کب پہلی محرم آئی اور کب آج 9 محرم آ گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ شاید آخری زمانے میں وقت تیزی سے گزرا کرے گا، وقت ہاتھ میں نہیں ہوگا، اور وہ آخری زمانے کی نشانیاں شروع ہو گئی ہیں۔ ہم تو جی بھر کے رو بھی نہیں پائے، جی بھر کے ماتم بھی نہیں کر پائے، ابھی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، اور مولا ہمارے کل شام غریبہ میں کربلا میں سو جائیں گے، اور بیبیاں کوفہ آ جائیں گی، اور ایک اور دور شروع ہو جائے گا۔ وہ جو امام حسین کی فضائے زمین پر قمیص لٹکائی گئی ہے، وہ شام غریبہ میں اتار لی جائے گی۔ دن کتنی جلدی گزر گئے۔ اس فرش عزا سے، اس مجلس عزا سے ایک میرے جوان، میرے بچے، کم سن، ہم سن ساتھی ایک پیغام لے جائیں۔ ہم بدنیتی کی بیماری سے اپنے آپ کو بچائیں گے، کسی کے لیے برا نہیں سوچیں گے، کسی کے لیے برا نہیں سوچیں گے۔ خود یہ اچھا سوچنا ہر ایک کے لیے میرے اختیار میں ہے نا، میں کسی کے لیے برا سوچوں یا اچھا سوچوں، لیکن برا سوچنے سے
اس کا کوئی نقصان ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو، میرا نقصان ہوتا ہے، میرا خون جلتا ہے، میرے ذہن میں شیطان کے خلیے، شیطان کے خانے بننا شروع ہو جاتے ہیں، میرے ذہن میں، میرے وجود میں شیطان اترنا شروع ہو جاتا ہے جب میں کسی کے لیے برا سوچتا ہوں۔ اسے تو پتہ بھی نہیں ہوتا میں اس کے لیے برا سوچ رہا ہوں، میں اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہوں۔ لیکن اس کو برخلاف، برعکس کر لیجئے، اگر میں کسی کے لیے اچھا سوچوں گا تو پھر رحمان میرے اوپر حاکم ہونے لگے گا۔ اس لیے کہ آپ ذرا غور تو کریں، ایسے ایسے گناہگار اللہ کے، ایسے ایسے خطاکار اللہ کے، ایسے ایسے باغی اور طاغی اللہ کے، ایسے ایسے بغاوت کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آخری وقت میں کہہ دیا، یا اللہ میں دل سے تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں، اللہ سب معاف کر دیتا ہے۔ یغفر الذنوب جميعا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ مجھے اللہ نے کوتوال نہیں بنایا کہ میں اللہ کے گناہوں کا حساب رکھنا شروع کر دوں، میں فلاں کے ساتھ اس نے زیادتی کیا، حساب میں نے رکھا ہوا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، میں اپنے مضمون پر بات کر رہا ہوں۔ جب اللہ نے ہمیں بھائی بھائی بنا دیا تو ہمیں کسی سے، حتیٰ میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، یہ جنہوں نے ہمارے اس ملک میں لاشیں گرائے ہیں، ہمیں تنگ کیا ہے، ہماری عبادتوں میں رکھنے ڈالے ہیں، ان کے لیے بھی ایک خیر خواہی بنتی ہے، اور وہ خیر خواہی یہ بنتی ہے کہ کوئی جا کر انہیں خبر کرے کہ اگر تم یہ رویے رکھو گے تو پھر دوزخ تمہارا مقدر ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ دوزخ میں زیادہ رش لگے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ انداز بھی تو ہے۔ دوسرا پہلو، یہ تو ایک پہلو ہوا جو کسی حد تک تھوڑا سا ملنگ مولائیوں کی خوش کرنے کے لیے بھی جملہ ٹھیک تھا، لیکن ایک اور اس سے بڑا پہلو ہے، اور وہ بڑا پہلو یہ ہے کہ کسی کو بھی ہدایت مل جائے گی، کوئی بھی ٹھیک ہو جائے گا، کوئی بھی باز آ جائے گا، تو آپ کا نظریہ آگے بڑھے گا یا نہیں؟ پہلے طے کریں، ہم ذکر اہل بیت کے، ہم مظلومیت اہل بیت کے، ہم فضائل اہل بیت کے مبلغ ہیں یا نہیں؟ گردن ہلاؤ بھائی، ہم اہل بیت کی عظمت کے مبلغ ہیں یا نہیں؟ جب ہم اہل بیت کی عظمت، فضیلت، مظلومیت کے مبلغ ہیں تو مبلغ بگڑے ہوئے چہرے والا نہیں ہوتا۔ مبلغ کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا چہرہ حشاش بشاش ہو، اخلاق اچھا ہو۔ پہلے طے کرو کیا چاہتے ہو، اہل بیت سے دور یا قریب؟ بول دو نا بھائی، تھوڑا گردن ہلا دو۔ ہم سب اہل بیت سے قریب کرنا چاہتے ہیں نا لوگوں کو، تو قریب کرنے والا تو ابو سن قمطریرہ نہیں ہوتا، قریب کرنے والے کا تو چہرہ اترا ہوا نہیں ہوتا۔ یہاں تو سلام کا جواب دینے کے روادار نہیں ہوتے ہو، سلام کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ اہل بیت کی فضیلت، عظمت، اہل بیت کے فضائل، اہل بیت کے مناقب، اہل بیت کی مظلومیت پہنچاؤں تو پھر مجھے اخلاق اچھا کرنا پڑے گا، مجھے اپنا رویہ اچھا کرنا پڑے گا۔ یہ چڑے چڑے رہنا، بگڑے بگڑے رہنا، لڑو لڑو کرنا، یہ مبلغوں کا کام نہیں ہے۔ اور ممکن ہے کوئی کہے ایسا مولانا آپ مبلغ ہیں، میں تو مبلغ نہیں ہوں۔ تم کالے کپڑے پہن کے جب روڈ پہ چلتے ہو تو چلتے پھرتے ذکر حسین کے مبلغ ہو۔ ہم سب اہل بیت کے ذکر کے مبلغ ہیں، جس کے پاس جتنا ہے اتنا مبلغ ہے، مگر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین سمجھانا، حسین مولا سمجھانا، کربلا سمجھانا تو مولوی، ملا اور ذاکر اور خطیب کا کام ہے، نہیں، سب کا کام ہے۔ ہر ایک اپنی اپنی، آپ فلاں فیکٹری میں جاب کرتے ہیں، آپ فلاں ہاسپٹل میں پیرامیڈیکل اسٹاف کے اندر ہیں، آپ فلاں مثال کے طور پر بینک کے اندر فلاں کرسی پر بیٹھتے ہیں، ہر بندہ ہر ادارے میں کربلا کا مبلغ ہے۔ وہ اپنی ذمہ داری اپنی دائرے میں رہتا ہوا اپنی اہلیت اور صلاحیتوں کے مطابق ادا کرے گا۔ بھائی ہیں ہمارے، کسی سے نفرت نہیں کرنی۔ سنی ہماری جان ہے، ہندو انسان ہونے کے ناطے ہمارا بھائی ہے۔ کہاں ہو بھائی،
کسی نے زبردستی علی ولی اللہ پڑھوایا ہے؟ اگر علی ولی اللہ پڑھ لیا ہے، کسی نے زبردستی پڑھوایا تھا؟ جب پڑھ لیا ہے تو اسی علی نے کہا ہے اما خل لکا فی الدین اور نذیر لکا فی الخلق۔ معاشرے میں تمہارے دو بھائی رہتے ہیں، ایک تمہارے دین میں بھائی، ایک انسان ہونے میں بھائی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جی جب کوئی زبردستی تو نہیں ہمیں کسی نے، مومن مولائی شیعہ عزادار ماتمی، ہمیں زبردستی تو کسی نے نہیں بنایا، خود اپنی پسند سے بنے ہیں نا۔ تو اپنی پسند سے آ تو گئے ہو، رہنا علی کی پسند سے پڑے گا۔ لا اکراہ فی الدین آنے میں تھا، توجہ ہے، اس مکتب میں آنے میں لا اکراہ فی الدین تھا۔ آ گئے ہو تو نصاب اسکول کا پڑھنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہوگا میں پہلی کلاس میں یہ پڑھوں گا، اپنی مرضی سے دوسری کلاس میں یہ پڑھوں گا۔ جو اس مکتب کا نصاب ہے وہ پڑھنا پڑے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل جی۔ اگر میرا یہ محترم جوان جو آج میں ان کی خدمت میں ہوں، میں آپ کی نوکری میں ہوں، اگر یہ طے کر کے چلے جائیں کہ آج کے بعد مولانا 1 سال کے بعد اگر مولا حسین نے زندگی دی اور آئندہ اس فرش شہزہ پر آ کے بیٹھے تو مولا حسین کو رپورٹ سنانے آؤں گا، رپورٹ سنانے آؤں گا امام حسین کو، مولا میں نے 1 سال میں اتنے لوگوں سے محبت کا اظہار کیا تو وہ تو آپ کو ماننے لگ گیا، اتنے لوگوں سے میں نے اچھے اخلاق سے آپ کی بات کی تو وہ تو آپ سے آشنا ہو گیا۔ مزہ دیکھیے گا، پھر آپ ذائقہ دیکھیے گا۔ اور یہ سارے پیغامات میرے عزیزو اس جوان کے ہیں جس نے یہ کہا تھا السنا علی الحق، بابا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اور امام نے فوراً فرمایا تھا علی اکبر ہم حق پر ہیں۔ تو فرمایا ہم حق پر ہیں تو پھر موت ہم پہ آ جائے یا ہم موت پہ چلے جائیں؟ جوان امنگوں کا، توانائیوں کا، صلاحیتوں کا، احساسات کا، جذبات کا اور عقائد کا مجموعہ ہوا کرتا ہے۔ جو خیالات آپ کے ذہن میں کثرت سے آتے اور جاتے ہیں وہ 15 سال سے چھوٹے کے بچے کے ذہن میں نہیں آتے اور وہ 60 سال سے زیادہ کے عمر والے بزرگ کے ذہن میں نہیں آتے۔ یہ جو جوانی میں ایک تازگی ہے، یہی وقت ہے کام کرنے کا، یہی وقت ہے اپنی خدمات پیش کرنے کا۔ کسی سے نفرت نہیں کرو۔ میں ابھی چند جملے اور آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں۔ وہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے، لمبی لسٹ بنا لی برائیوں کی۔ میں دعوت دے رہا ہوں جوان بچے کو، جس میں بھی آپ کو برائیوں کی فہرست نکلتی نظر آئے نا، پھر صفحہ پلٹ کے اپنے آپ سے کہو اب اس میں اچھائیوں کے فہرست بناتے ہیں۔ میں ممبر حسین پر بیٹھ کے قسم کھا سکتا ہوں اگر آپ نے کسی میں 10 برائیاں نکالی ہوں گی نا تو 30 خوبیاں نکلیں گی۔ تو ہمیں خوبیوں کو ذہن میں لانا ہے، ہمیں برائیوں کو ذہن سے نکالنا ہے۔ اس میں یہ برائی ہے، اس پہ بات نہیں ہوگی، اس میں یہ اچھائی ہے، اس پہ بات ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی کے آبا و اجداد کے بارے میں پتہ نہیں تھا نا لوگوں کو، وہ بھی نہیں بتاتے تھے کہ ان کے دادا کون تھے اور پردادا کون تھے، تو انہیں کسی نے تانا دے دیا کہ سلمان ذرا ابا کا نام تو بتاؤ، سلمان ذرا دادا کا نام تو بتاؤ۔ یہ توہین، بے ادبی، بے احترامی، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تو سلمان فارسی ذرا دل ملول ہوئے تو سرکار نے فرمایا آئندہ تم سے کوئی سلام کرے، آئندہ تم سے کوئی سوال کرے کہ تمہارے دادا ابا کا نام کیا ہے تو کہہ دینا اسمی سلمان و ابی اسلام، میرا نام سلمان ہے، میرا باپ اسلام ہے۔ کسی کا ایسا باپ ہے تو لے کر آؤ۔ نہیں، مثبت سوچیں، اچھا اچھا سوچیں۔ مولانا کچھ زیادہ نہیں ہو کہ آپ اچھا اچھا سوچنے کی بات کر رہے ہیں، ہمارے سامنے 50 بھی برائیاں اس کی ہوتی ہیں، غلط کام کر رہا ہوتا ہے،
میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، ذائقہ لے کے دیکھو اس بات کا۔ جس کی برائیاں، جس کی خامیاں، جس کی کمزوریاں آپ کے سامنے بھی ہوں، ان کمزوریوں کو چھپا کر اس کی اچھائیوں کو اٹھاؤ۔ اگر وہ کمزوریاں نہ چھوڑ دے تو مجھ سے کہیے گا، وہ کمزوریاں چھوڑ دے گا۔ آئی ایم قوم کو مضبوط بنائیے، اپنے علاقوں میں سکون لائیے، اپنے خاندانوں میں آشتی لے کر آئیے۔ انما المؤمنون اخوہ کی صورت میں فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اور بھائیوں کے درمیان خیر خواہی، یہ قرآن کا ہمیں حکم ہے۔ بہت کچھ کہنے کو تھا، نہیں کہہ پایا۔ اللہ نے اگر زندگی دی، توفیق ہوئی، اور اس زبان نے اور اس ذہن نے ساتھ دیا، اور انہوں نے چاہا کہ جن کا ذکر ہے، تو انشاءاللہ آئندہ اس ذکر میں اور آپ دوبارہ ملیں گے۔ آج تو رات کچھ اور ہے، آج تو ساری رات امام حسین نے عبادت کے لیے مانگی ہے۔ وہ حسین جو خود عبادت ہے، ان کا عبادت سے پیار تو دیکھیے۔ فرما رہے ہیں عباس جا کے کہو ہمیں ایک رات اور عبادت کرنے دیں۔ ساری رات قرآن کی تلاوت ہوتی رہی، ساری رات تسبیح کی آوازیں آتی رہیں، ہر خیمے سے قرآن پڑھنے کی آواز، ہر خیمے سے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح کی آوازیں۔ اور امام حسین جب سجدے میں یہ ذکر پڑھتے تھے نا، جو حضرت ابراہیم پڑھا کرتے تھے، یہ ذکر جو حضرت ابراہیم کا ہے، یہ امام حسین کو بہت عزیز تھا، بہت پسند تھا۔ امام اس ذکر کو زیادہ زبان پہ جاری کرتے تھے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ روایت کہتی ہے کہ جب حسین مولا یہ ذکر پڑھتے تھے تو اطراف میں کنکر اور پتھروں سے بھی یہی آواز آتی تھی، امام کے ساتھ ساتھ وہ ذکر پڑھ رہے ہوتے تھے۔ اجرکم اللہ۔ ساری رات زہرا کا لال کبھی مصلی پہ آ جاتے ہیں، کبھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، طویل طویل سجدہ کرتے ہیں۔ وصل کی یہ رات ایک عاشق کے لیے یہ وصل کی رات ہے۔ کل صبح اپنے معشوق سے ملاقات ہوگی، کل صبح، اور حسین مولا کی تو اپنے معشوق سے کئی دفعہ ملاقات ہوئی۔ حسین مولا کی اپنے معشوق یعنی اللہ سے کئی مرتبہ ملاقات ہوئی۔ وہ جو ملاقات حسین مولا کی شہادت پہ ہوئی ہے نا، وہ تو منظر ہی کچھ اور ہے۔ لیکن جب قاسم کا پامال لاشا اٹھایا، اس وقت بھی تو اللہ سے حسین کی ملاقات ہو رہی ہے، وہ بھی تو معشوق کی، عاشق کی معشوق سے ملاقات ہو رہی ہے۔ ہر لاشے پر جب اللہ کا ذکر کرتے تھے تو یہ ملاقات ہی تو ہو رہی ہوتی تھی۔ ہر لاشا اٹھانے پر جب اللہ کا ذکر کرتے تھے، وہ کیسا منظر تھا جب میرے مولا نے عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے، جب ذوالجناح نے اشارہ کیا، تیز رفتار دوڑتا گھوڑا رک گیا۔ امام نے ذوالجناح سے کہا میرا بھائی مجھے بلا رہا ہے، مجھے عباس تک پہنچا دے۔ گھوڑے نے اشارہ کیا، امام نے جو مڑ کر دیکھا، عباس کا کٹا ہوا بازو تڑپ رہا تھا۔ اٹھایا، بوسہ دیا، آگے بڑھے۔ کچھ قدم جانے کے بعد پھر گھوڑا مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا۔ امام نے دیکھا دوسرا کٹا ہوا بازو ہے۔ اب آپ رونے والوں سے پوچھوں کیا سوچ رہے ہوں گے؟ حسین میرے بھائی کے دونوں بازو کٹ گئے، اور جس کے بازو ہی کٹ گئے ہوں وہ گھوڑے سے کیسے گرا ہوگا؟ یہ میرے مولا کی اللہ سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ ساری رات تیاری کی ہے کہ کل ملاقات اچھی ہو جائے۔ ہم جب کسی اہم ملاقات کے لیے چاہ رہے ہوتے ہیں نا،
تو ایک رات پہلے تو نیند اڑی ہوئی ہوتی ہے، کل فلاں مرجع تقلید سے ملاقات ہے، کل عالمی سطح کی فلاں بڑی شخصیت سے ملاقات ہے، کیا بولیں گے، کہاں بیٹھیں گے، کیسے ہاتھ چومیں گے، کیسے چہرہ دیکھیں گے۔ ساری رات امام حسین کبھی سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ کل کی ملاقات میری اچھی ہو جائے۔ اور پھر جب عاشور کا دن آیا، لاشوں پہ لاشیں اٹھائے، میرے مولا نے ایک ایسا وقت آیا، سب سے اچھی ملاقات بتاؤں امام کی کب ہو رہی ہے؟ جب علی اصغر کا لاشا اٹھایا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف نہ کریں، جو جہاں بیٹھا ہے پرسہ دے گا۔ اور یہ مت سوچے کوئی کہ صرف شیعہ روتے ہیں، یہ عقیدتوں کا مسئلہ ہے۔ سنی بھائیوں کے علماء نے بھی اپنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ جس حسین پہ نبی روتے ہوں، اور یہ جو قطرہ ہے نا آنسوؤں کا، میں رونے والوں میں سے ان دوستوں سے کہوں گا جنہیں رونا نہیں آتا نا، جن کی آنکھ میں آنسو نہیں آتے، وہ آج شب عاشور اللہ سے کہیں یا اللہ ایک قطرہ عشقہ، یا اللہ ایک آنسو حسین کے نام پہ دے دے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب حضرت علی اصغر کے گلے پہ تیر لگ گیا، بچے نے ہومک کے تیر اپنے گلے پہ لے لیا، مجھ سے بیان نہیں ہو پائے گا، میں نے مجلس میں مصائب کا دورانیہ بھی زیادہ رکھا ہے، میں جا نہیں رہا، میں آپ کی خدمت میں ہوں، پرسہ دیں، تکلف نہ کریں۔ جب بچے نے ہومک کے گلے پہ تیر لیا نا، تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ وہ تیر چھید نہیں رہا تھا، ذبح کر رہا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ گلے سے خون ابل رہا تھا، بچے نے دودھ تو پیا ہوا نہیں تھا جو دودھ کی الٹی ہوتی۔ گلے سے خون نکلنے لگا، حسین مولا نے چلو میں خون کو لیا، آسمان کو دیکھا تو آواز آئی کبھی پانی نہیں برسے گا، زمین کو دیکھا تو آواز آئی کبھی فصلیں نہیں اگیں گی۔ میرے مولا نے وہ خون اپنے چہرے پہ مل لیا اور فرمایا اسی چہرے کے ساتھ نانا کے سامنے آؤں گا، اللہ آپ کو شام لے جائے جناب سکینہ کی قبر پر۔ جب زندان شام میں بی بی کے رونے پر سر حسین آیا تھا نا، تو پیشانی کا بوسہ دے کر کہا تھا بابا یہ آپ کے چہرے پہ کس کا خون ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حوصلہ کر کے پرسہ دیں گے، 9 محرم کی مجلس ہے، حوصلہ کر کے پرسہ دیں گے۔ سوچ سوچ کے روئیے گا کہ کیا سن لیا آپ نے۔ ہمارے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت جلدی جلدی قیامت کے جملے بولتے جاتے ہیں۔ ابھی آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا بول دیا کہ ہم ایک اور جملہ بول دیتے ہیں۔ کربلا میں حرم امام حسین میں ایک بہت بزرگ عالم آیت اللہ حائری مجلس میں بیٹھے تھے، ذاکر مصائب پڑھ رہا تھا اور وہ رو رہے تھے۔ تو ایک ایسا وقت آیا کہ آواز دے کر کہنے لگے بھائی آہستہ آہستہ پڑھو، ہمیں رونے تو دو، تم تو اتنی جلدی جلدی مصائب پڑھ رہے ہو۔ جب ذاکر آہستہ آہستہ پڑھنے لگا تو ایک جملہ اس نے ایسا کہا جس پہ بھی یہ چیخ مار کے روئے، اور پھر 3 گھنٹے تک روتے رہے اور پھر بے ہوش ہو گئے۔ اور جملہ ایک ہی ہے مگر گھنٹوں رونے کا جملہ ہے، اور وہ جملہ یہ تھا کہ شام کے دربار میں آواز دی گئی زینب کو دربار میں لایا جائے۔
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب علی اصغر کے گلے پہ تیر لگ گیا، امام نے وہ خون اپنے چہرے پہ ملا، لاشے پہ ابا کا دامن ڈالا۔ جو بچہ کچھ دیر پہلے تک تڑپ رہا تھا وہ بابا کی گود میں سو گیا۔ مگر جس جملے کی خاطر میں نے آپ کو یہ منظر آپ کے سامنے رکھا ہے نا، وہ جملہ یہ تھا کہ حسین مولا جب لاشا لے کے بیبیوں میں آئے نا تو کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ جو سخت جملہ ہے نا، اللہ کرے بیان کر جاؤں، جناب زینب نے فرمایا بھائی یہ لاشا مجھے دے دو، تو امام نے لاشا دیکھا پھر سینے سے لگا لیا۔ پھر جناب ام کلثوم نے فرمایا بھائیا یہ لاشا مجھے دے دو، پھر امام نے سینے سے لگا لیا۔ سنیں گے اس بچے کی ماں آ گئی، جناب رباب نے کہا مولا میرا بچہ مجھے دے دو، امام نے پھر گلے سے لگایا۔ سنیں گے جملہ، ایک غیبی آواز حسین کے کان میں آئی، اور وہ غیبی آواز یہ تھی دعال حسین حاضر رضی، حسین اس بچے کو اس کی ماں کے حوالے کر دو، آسمان پر فرشتوں میں کوہرام ہے۔ اس وقت امام حسین نے اللہ سے ملاقات کا ایک منظر بیان کیا، اور وہ جملہ یہ فرمایا، اللہ اکبر، فرماتے ہیں انہو بین اللہ، میں یہ بچہ اس کی ماں کی گود میں دیکھ رہا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کربلا میں حسین کی ملاقات ایک یہاں ہوئی، ایک اور ملاقات جو اللہ سے ہو رہی ہے دکھاؤں بتاؤں؟ جب علی اکبر کے سینے پہ برچی لگے ہیں اور حسین سینے سے برچی نکال رہے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ لائے، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ لائے، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ امام زمانہ آئیے، باب العلم میں آ جائیے، یہ سب آپ کو پرسہ دینے آئے، یہ علی اکبر کا پرسہ دینے آئے۔ آواز آئی تقدم ولدی، اے میرے علی اکبر آؤ، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے تیار کروں۔ اے میرے بچے، سب سے پہلے حسین کا کڑیل جائے گا، حسین کا کڑیل جوان جائے گا۔ اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھا، اپنے ہاتھوں سے کمر میں پٹکا باندھا، تلوار حمائل کی، ایسا لگ رہا تھا جیسے دولہا سجایا جا رہا ہو۔ آواز دے کر کہا علی اکبر جاؤ، جا کے ماں بہنوں سے اجازت لو۔ عزادارو، واحد واحد جوان، واحد مجاہد کربلا کا کہ جسے امام حسین نے خیموں میں بھیجا ہے۔ کسی بھی مجاہد کو، کسی شہید کو امام نے یہ نہیں فرمایا جا کے ماں بہنوں سے اجازت لو، صرف حضرت علی اکبر سے فرمایا جوانوں تمہاری جوانیاں سالم رہے، اللہ تمہاری جوانیوں کو سالم رکھے۔ ام لیلہ کا جوان مارا گیا۔ ایک مرتبہ آواز دی جاؤ ماں سے اجازت لو، جاؤ پھوپھی زینب سے اجازت لو۔ حضرت علی اکبر خیموں کے درمیان آئے، آواز دی السلام علیکن یا زینب یا جاریت فضہ یا ام لیلہ یا رباب یا ام فروہ یا سکینہ، ھذا السلام سلام الآخر۔ اے اماں زینب تم پہ سلام، اے ام رباب، اے لیلہ، اے ام فروہ، اے سکینہ سلام۔ مگر عزادارو آخری جملہ سنیں گے، فوراً فرمایا یہ آخری سلام ہے۔ کوہرام بپا ہو گیا، خیموں میں رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں، ہر بی بی اپنے اپنے خیمے سے نکل کے باہر آئی۔ ایک بڑے خیمے میں علی اکبر کو لے گئے۔ سنیں گے عزادارو، کوئی بازو تھام کے کھڑی ہے تو کوئی شانے پہ سر رکھے کھڑی ہے، کوئی پشت پر سر رکھے کھڑی ہے، کوئی گلے میں ہاتھ ڈال کے کھڑی ہے۔
علامہ ذیشان درجوادی کہتے ہیں ایک بی بی دامن نہیں چھوڑ رہی تھی، ایک بی بی دامن نہیں چھوڑ رہی تھی۔ عجب نہیں وہ چھوٹی بی بی سکینہ، بھیا ارحم غربتنا، بھیا ہماری غربت پہ رحم کرو، بابا کو کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ اجرکم اللہ۔ ایسے علی اکبر باہر آئے جیسے کسی گھر سے جوان کی میت اٹھ رہی ہو۔ خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، علی اکبر باہر آتے تھے، پھر اندر بیویاں لے جاتی تھیں، پھر پردہ اٹھتا تھا، پھر باہر آتے تھے، پھر بیویاں لے جاتی تھیں۔ بیویوں نے کیسے رخصت کیا ہے، حسین باہر کھڑے دیکھ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے علی اکبر کا جنازہ جا رہا ہو۔ حسین مولا نے اپنے بچے کو خود گھوڑے پہ سوار کیا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اور فرمایا جاؤ علی اکبر جا کر جام شہادت نوش کر لو، جاؤ تمہارے نانا تمہیں سیراب کریں گے۔ مگر عزاداروں کہہ تو دیا حسین نے، مگر ابھی گھوڑا آگے بڑھا تھا کہ حضرت علی اکبر کے کان میں آواز آئی جیسے کوئی پیچھے دوڑتا آ رہا۔ مڑ کر دیکھا بوڑھا باپ کمر پکڑے، مالن مالا، یا بنیا، اے میرے بچے آہستہ، اے میرے لال آہستہ۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، رونے کی رات ہے۔ حسین مولا کی آواز سنی، علی اکبر گھوڑے سے اتر آئے، آگے بڑھ کے بابا کے ہاتھوں کا بوسہ دیا۔ بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، فرمایا کاش تم جیسا جوان بیٹا ہوتا۔ اے میرے بچے ایک دفعہ اور جی بھر کے دیکھ لینے دو، اے شبیہ مصطفیٰ، اے میرے بابا کی شبیہ، نانا کی شبیہ، اب آج کے بعد میں نانا کی زیارت سے محروم۔ علی اکبر گھوڑے پہ بیٹھ کے روانہ ہوئے، دشمن کا مقابلہ کیا، سینکڑوں لوگوں کو فنار کیا، اور ایک مرتبہ حسین ایک بلندی پہ کھڑے اپنے بچے کی وغا دیکھ رہے ہیں کہ اچانک نہ جانے کیا خیال آیا، جناب فضہ کو آواز دی، بی بی قریب بڑھی، امام ان کے قریب بڑھے، اماں ماں کی دعا کیا بڑا اثر ہے، ام لیلہ سے کہو اللہ سے دعا کرے ایک دفعہ اور علی اکبر کو دیکھ لو۔ بی بی ام لیلہ خیمے میں گئیں، سر پہ قرآن لیا، مناجات پڑھنا شروع کی، اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، میرا یوسف بھی مجھے ایک بار اور دکھا دے۔ ابھی ماں کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی، علی اکبر کے تکبیر کی آواز آئی۔ بی بی ام لیلہ خیمے کے در پر آئیں، کیا دیکھا؟ بیٹا بابا سے بات کر رہا ہے، تھکے نہیں، بیٹا بابا سے باتیں کر رہا ہے، اور علی اکبر بابا سے یہ کہہ رہے ہیں بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے ہیں تو میں دشمن کو بتاتا کس کا پوتا ہوں۔ کون مانگ رہا ہے؟ حسین سے علی اکبر پانی مانگ رہا ہے۔ کون؟ علی اکبر جو 3 سال کے تھے، مدینے میں امام حسین مسجد نبوی میں نماز کی عبادت میں مصروف تھے، 3 سال کے سن کا علی اکبر بابا کے برابر میں آ کے بیٹھ گئے، اور بابا نے جیسے ہی سلام کہا نا اور مڑ کے دیکھا علی اکبر بیٹھے ہیں، پیار کیا بیٹا کیا بات ہے؟ بابا مجھے انگور کھانے ہیں۔ سیرت حضرت علی اکبر میں لکھا ہے، حضرت علی اکبر نے فرمایا بابا مجھے انگور کھانے ہیں۔ انگوروں کا موسم نہیں تھا، حسین مولا نے یہ نہیں کہا علی اکبر انگوروں کا تو موسم نہیں ہے، فوراً فرمایا علی اکبر تم بابا سے کچھ مانگو اور تمہارا بابا تمہیں کچھ نہ دے، یہ کہہ کر ستون مسجد کو ہاتھ مارا، مسجد کے پلر کو، ستون کو ہاتھ مارا، ستون مسجد سے انگوروں کا خوشہ گرا، ہاتھ میں لے کے کہا علی اکبر تم نے بابا سے مانگا ہے، یہ کیسے ممکن ہے حسین تمہیں نہ دے؟ وہ جو 3 سال کا علی اکبر انگور مانگ رہا تھا،
حسین نے معجزے سے انگور دے دیے، وہ کڑیل جوان پانی مانگ رہا ہے۔ بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں دشمن کو بتاتا۔ بیٹا بابا سے پانی مانگ رہا تھا اور ماں دنے خیمہ پہ کھڑی دیکھ رہی تھی۔ مجلس میں جوان بچوں کی مائیں بھی آئی ہوئی ہیں نا، کہ شاعر نے اسے 4 مصروں میں نظم کیا۔ شاعر کہتا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا، بابا سے مانگ رہے تھے اب ماں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا۔ کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر۔ اللہ آپ کو حوصلہ عطا فرمائے، اللہ آپ کو رونے کا حوصلہ عطا فرمائے۔ آواز دی علی اکبر جاؤ نانا رسول سیراب کریں گے۔ علی اکبر گھوڑے پہ بیٹھ کے میدان کربلا پہنچے، ایک مرتبہ دشمن کا مقابلہ کیا۔ رونے والوں ایک تیر سینے میں آ کے لگا، ظالم نے برچھی کا پھل توڑ دیا۔ علی اکبر گھوڑے پہ ڈگمگائے، آواز دی بابا میرا سلام۔ حسین مولا نے جگہ تو چھوڑی مگر رونے والوں زمین پہ گرتے تھے اٹھتے تھے۔ 6 مرتبہ حسین زمین پر گرے، آواز دی علی اکبر تمہارے بابا کو نظر نہیں آ رہا؟ اے میرے لال میری آنکھوں کا نور چلا گیا، اے میرے بچے مجھے آواز دو۔ حسین علی اکبر کے لاشے پر دیکھا سینے میں برچھی نکالنا چاہی، علی اکبر نے ایڑیاں رگڑی۔ حسین نے آواز دی نانا رسول آئیے، اپنے ساتھ ابراہیم کو لائیے، میں اپنا اسماعیل ذبح کر۔ برچھی کا پھل نکلا، خون کا فوارہ، حسین نے لاشا اٹھایا، آواز آئی زینب کی بھیا اسے میں نے پالا، یہ لاشا زینب اٹھائے۔